پاکستان کے ویورز ہیں ہمارے جو قائرین ہیں ان کے لیے تھوڑا سا جی میں جب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ میری مدر جو ہیں وہ ایڈوائزر رہ چکی ہیں پروین قائم خانی، اور پھر 2002 میں جو ہے میرا کریئر خود کا شروع ہوتا ہے جب پاکستان پیپلز پارٹی کے جب ہمارے ملک میں جب الیکشن ہوتے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو خود میرا نام لے کے میری مدر کو کہتی ہیں کہ روبینہ کو ہم اس دفعہ سیٹ دے رہے ہیں، اور پھر وہاں سے میرا جو ہے وہ ایک باقاعدہ پولیٹیکل کریئر جو ہے میرا 2002 سے شروع ہوتا ہے۔ اس سے پہلے میں سوشل ورک کرتی تھی اپنی مدر کے ساتھ، اور جو ہے وہ خاص طور پہ کالج میں بھی اپنے اس طرح کی میں سرگرمیوں میں جو ہے حصہ لیتی تھی۔ تو یہ اس طرح کا جو ہے میرا مطلب جو باقاعدہ کریئر شروع ہوا پولیٹیکل، وہ 2002 سے جو ہے پریکٹیکل اسمبلی کی ممبر نامنیٹ کام کر رہے ہیں ایجوکیشن پہ، ویمن جو جنڈر ڈسپیرٹی ہے اس پہ، اور گرلز ایجوکیشن پہ۔ ایک تو آپ مجھے بتائیے گا کیونکہ آپ پارلیمانی سیکرٹری بھی ہیں آن ہیومن رائٹس، تو ایجوکیشن کس طریقے سے جو ہے ایک بنیادی انسانی حق ہے، ایک تو یہ، اور پھر خصوصاً تعلیم جو ہے وہ لڑکیوں کی، اس سے آپ کی کیا؟ میں جو اسپیشلی میں آپ کو یہاں پر بتاتی ہوئی چلوں کہ جب میں ایز اے اسٹینڈنگ کمیٹی چیئرپرسن سوشل ویلفیئر اینڈ اسپیشل ایجوکیشن تھی، اور اس حوالے سے جو میں نے بہت زیادہ کام کیا وہ میرا تھا فوکس جو میں نے سب سے زیادہ کیا وومنس کے حوالے سے، تو ہم ہمیشہ ہی ایکٹیویٹیز میں شامل رہے اور ان کی آواز کو ہم نے جو ہے وہ اٹھایا بھی ہے، اور خاص طور پہ آپ دیکھیں کہ جو آج اتنی بڑی تعداد میں جو اسمبلی میں خواتین بیٹھی ہیں، ہم سب خواتین نے خاص طور پہ ہمارے ملک کا جو 50% حصہ ہے خواتین پر مشتمل ہے، ان کے لیے ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں۔ لیکن جو میرا جو اسپیسیفک ایریا جو جس پہ میں فیل کرتی ہوں کہ خاص طور پہ جو ہمارے ملک میں جو نیگلیکٹڈ ایریا رہا، وہ بچے ہوں یا بچیاں ہوں، ان کے حوالے سے جو ہے وہ بچوں کے حوالے سے ان کی جو ہے وہ اس پر کوئی بھی ایک کمپریہنسو اور ایک ہولسٹک ایون ہمارے پاس لیجسلیشن بھی نہیں ہے، سو اس پر جو ہے میرا بہت کام ہے، اور میں نے کوشش کی ہے کہ جو ایریا نیگلیکٹ رہا ہے وہی ہماری قوم اور ملک کی ترقی میں کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے، اور اسی کو ہم نے جو مین ایشو جو ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں اگر ہم بچوں کو فوکس کریں، ہماری آنے والی جنریشن کو فوکس کریں، تبھی ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی کر سکتا ہے۔ سو میں نے جو ہے سب سے پہلے ایک جب میں ایز اے اسٹینڈنگ کمیٹی چیئرپرسن تھی تو اس میں ہم نے ایک چارٹر آف چائلڈ کے حوالے سے بل جو ہے وہ موو کیا، اور وہ انشاءاللہ وہ بہت جلد اپروو بھی ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد میں نے ایک کوشش یہ کی آفٹر ڈیولوشن، جب ایک بات آئی کہ یہ سبجیکٹ جو ہے وہ بچوں جو تمام منسٹریز کا جو وہ ریوالو ہو رہا ہے، صوبوں کو جا رہا ہے، تو اس حوالے سے ہم نے پھر ایک تمام صوبوں میں جا کر اس حوالے سے ایک چارٹر بھی تیار کیا چائلڈ آف چارٹر کے نام سے۔ تو وہ اس میں پھر اب ہم نے کوشش کی ہے کہ ایک انٹرنیشنل کانفرنس جو ہے وہ منعقد کی جائے، اور اس میں تمام جو خاص طور پہ ہمارے نیبرنگ کنٹریز ہیں جنہوں نے بچوں کے حوالے سے جو جس طرح کی لیجسلیشن انہوں نے کی ہے اور اس کو کس طرح سے یقینی بنایا کہ امپلیمنٹیشن کے حوالے سے، تو وہ اس پر پھر ہم کوشش کریں کہ ایک انٹرنیشنل کانفرنس جو ہے ہم بلائیں، اور اس پر جو بنیادی حق کیا سمجھتی ہیں پاکستان جیسے ملک میں، ہمارے معاشرے میں یہ اپنی صحیح روح کے مطابق حق دیا جا رہا ہے خصوصاً بچیوں کو؟ دیکھیے تعلیم جو ہے وہ بالکل ایک ایسا وہ ہے کہ جس سے میں سمجھتی ہوں کہ ایک خاص طور پہ اگر ہم بات کریں کہ ایک مرد اور عورت کی تعلیم کا اگر ہم موازنہ کریں تو عورت کی تعلیم یا بچیوں کی تعلیم اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ایک عورت ہی ایک معاشرے کو تشکیل دیتی ہے، وہی جو ہے وہ بچوں کی پرورش میں اپنا جو ہے احسن کردار ادا کر سکتی ہے، ایک پڑھی لکھی خاتون۔ تو اس حوالے سے ہمیں بچیوں کی تعلیم پہ جو خاص طور پہ آپ دیکھیں کہ جو رورل ایریاز میں ہیں، میں وہاں کی بات کروں گی کہ وہاں پر جو ہے تعلیم تو ویسے
جس حوالے سے جو ہمارا لٹریسی ریٹ جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اگر دیکھا جائے تو جو بچیوں کو پھر بھی تعلیم حاصل کرنے سے روکا جاتا ہے، اور اس کے نسبت جو ہے وہ بچوں کو، لڑکوں کو جو ہے وہ تعلیم کے لیے گھروں سے نکالا جاتا ہے، لیکن بچیوں کو پھر بھی وہ جو ہے ان سیٹسفیکٹری ہے، اور ان کی تعلیم پر بالکل جو ہے وہ ہمیں فوکس کرنا ہوگا، ادروائز ایک جو ہے ہم بہترین معاشرہ کبھی بھی جو ہے وہ تشکیل نہیں دے سکتے۔ اچھا، تعلیمی معاملات میں ہم جو ہے وہ ویسے تو ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایریاز ایسے ہیں جہاں صنفی امتیازات بڑھتے جا رہے ہیں، عورتوں پر کا فرق نہیں ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ تعلیمی میدان میں بھی بچیوں اور بچوں میں امتیازی جو ایک رویہ ہے وہ موجود ہے۔ تو کون سے ایسے ایریاز ہیں یا کون سے ایسے طریقے ہیں جن سے ان صنفی امتیازات کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو ہمیں جو ہے رویوں میں چینج لے کر آنا ہوگا، کہ جو ایک ڈسکرمنیشن ہم نے دیکھا ہے بڑی بڑی جگہوں پہ عورتوں کے ساتھ، جو ہماری خواتین کے ساتھ ہوتی ہے، سب سے پہلے تو ہمیں اپنے رویوں میں چینج لے کر آنا ہوگا، اور اس کا سب سے بہترین ذریعہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو اویئرنیس دیں، اس طرح کی ورکشاپس ہوں۔ خاص طور پہ آج آپ دیکھیں کہ ہمارا میڈیا ہر گھر میں جو ہے وہ ایک، میں یہ کہوں گی کہ جو پبلک ریپریزنٹیٹیو ہیں ان سے زیادہ اب دیکھا جائے تو وہ میڈیا ایک ایسی آواز بن گیا ہے کہ جو ہر گھر میں، ہر غریب اور امیر کے گھر میں ہے۔ تو ہم اس طرح کے جو خاص طور پہ ایشو بیسڈ پروگرامز جو ہیں ہم کریں تاکہ لوگوں کو اویئر کریں۔ یہ ایک ہمارے پاس بہت مضبوط جو ہے وہ میڈیا کا ایک، وہ میں یہ کہوں گی کہ ہم اس کو صحیح معنوں میں اگر استعمال کریں تو اس سے بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں بہتری آ سکتی ہے، رویوں میں چینج آ سکتا ہے، اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب ہم اس جو ڈسکرمنیشن کو اگر ہم ختم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں جو ہے سب سے پہلے رویوں میں چینج لانا ہوگا، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہم لوگوں کو اویئرنیس دیں، اس طرح کے پروگرامز کریں، ورکشاپس کریں، اور دوسرا ایک میڈیا کا جو ہے ہمیں بہت زیادہ، میں سمجھتی ہوں، ہم استعمال کریں اس میں، تو جو ہے ہر گھر تک یہ آواز پہنچ سکتی ہے۔ ہمارے یہاں کون سی ایسی وجوہات ہیں؟ غربت ہے، جہالت ہے، یا ہماری ثقافتی رسم و رواج، کسٹمز، کون سی ایسی چیز ہے جو لڑکیوں کی تعلیم حاصل کرنے میں رکاوٹ ہے، obstacles ہیں، رکاوٹیں ہیں؟ دیکھیں، جو میں یہ کہوں گی کہ ایک تو سب سے پہلے تو غربت کا ہونا بھی ہمارے لیے، اور بے روزگاری کا ہونا جو ہے وہ ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے کہ جس سے ہماری جو اگر کہیں پر کھانے کے لیے اگر نہیں ہوگا تو ان کی ترجیح ہوگی کہ وہ ایجوکیشن کے بجائے جو ہے وہ بچوں کو یا بچیوں کو جو ہے کمانے کے لیے جو ہے وہ باہر نکالیں، اور وہ جو ہے کچھ نہ کچھ شام میں پھر لے کر آئیں۔ تو وہ یہ ایک چیز جو سب سے پہلی بات جو پہلے ہمیں ختم کرنی ہوگی، غربت کا خاتمے کے لیے جو ہے وہ ہمیں اقدامات کرنے ہوں گے۔ اسی صورت میں جو ہے پھر ایک بہت زیادہ جو ہماری رسپانسبلٹی آتی ہے خاص طور پہ اسٹیٹ کی، وہ یہ کہ ہمیں ان اسکولوں کو جو ہے افیکٹو بنانا ہوگا۔ جو آپ دیکھیں کہ گورنمنٹ اسکولز ہیں جو جہاں پر اساتذہ کو میں سمجھتی ہوں کہ وہاں پر اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا ہوگا، اور وہ خاص طور پہ ظاہر سی بات ہے اسی ماحول کی، اسی علاقے کی جو ہے وہ اساتذہ ہوتے ہیں، تو ان میں ان کا بھی یہ کام ہے کہ لوگوں کو موٹیویٹ کریں اور اسکولوں تک لے کر آئیں، اور جو ہے وہ ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم ان اداروں کو، یا جو خاص طور پہ میں سول سوسائٹی کے لوگوں کو بھی کہوں گی جو ہماری این جی اوز کام کر رہی ہیں، ان کو بھی یہ جو ہے وہ اویئرنیس پروگرام، اور لوگوں کو گھر گھر جا کر جو اتنے ان کے پروگرامز چل بھی رہے ہوتے ہیں تو وہ موٹیویٹ کرنا ہوگا تاکہ ایجوکیشن کی طرف وہ راغب ہوں، بجائے اس کی کہ جو ہے وہ بے شک غربت تو ایک ہمارے یہاں ایک بڑا ایلیمنٹ ہے ہی، تو اس اگر ساتھ ساتھ ایجوکیشن بھی ان کی ہوتی رہے اور جو اس کے بھی اقدامات ہوتے رہے تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہتر ہے۔